آج ہم ایک بہت ہی فیصلہ کن جنگ کا گہرائی سے جائزہ لے رہی ہیں، یعنی 1396 کی جنگ نکوپولس۔ جی بالکل، یہ وہ جنگ تھی جہاں عثمانی سلطان بایزید اول، جنہیں یلدرم یعنی بجلی کہا جاتا تھا، ان کی رفتار کی وجہ سے ہے نا؟ جی ہاں، ان کی تیزی کی وجہ سے ان کا ٹکراؤ ہوا یورپ کی متحدہ صلیبی فوج سے۔ اور اس صلیبی فوج کی قیادت ہنگری کے بادشاہ سگسمنڈ کر رہے تھے۔ بالکل، اور دیکھیے یہ کوئی چھوٹی موٹی جھڑپ نہیں تھی، یہ ایک بڑی کوشش تھی یورپ کی طرف سے کہ عثمانیوں کو روکا جائے۔ مقصد کیا تھا ان کا؟ مطلب کیا وہ صرف انہیں بلکان سے نکالنا چاہتے تھے؟ جی، بنیادی مقصد تو یہی تھا کہ بلکان سے نکالا جائے اور قسطنطنیہ کو بھی بچایا جائے، جس کا بایزید اس وقت محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ اچھا، یعنی بایزید پہلے ہی مصروف تھے وہاں۔ جی، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ صلیبی فوج مطلب یورپ کی تاریخ کی بڑی اتحادی افواج میں سے ایک تھی۔ یورپ بھر سے نائٹس آئے تھے۔ تو پھر میدان جنگ کی طرف کیا صورتحال بنی؟ یہ فوج کیسے آگے بڑھی؟ وہ ڈینیوب دریا کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے اور راستے میں کچھ قصبوں پر قبضہ بھی کیا، جیسے اورشوا۔ اور شووا وہاں وہ واقعہ پیش آیا تھا، ٹھیک کہا نا؟ جی، وہیں پر قلعے کے جو ترک محافظ تھے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، جان بخشی کا وعدہ بھی تھا، لیکن انہیں قتل کر دیا گیا؟ جی انہیں قتل کر دیا گیا، اور یہ بعد میں بہت اہم ثابت ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے سنا ہے کہ اس صلیبی کیمپ میں آپس میں ہی کچھ اختلافات تھے؟ بہت شدید اختلافات تھے، خاص طور پر حکمت عملی پر۔ بادشاہ سگسمنڈ، جنہیں عثمانیوں سے لڑنے کا تجربہ تھا، وہ کیا مشورہ دے رہے تھے؟ وہ ایک محتاط منصوبہ چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ عثمانی فوج کے آگے وہ ہلکے دستے ہوتے ہیں، عذاب، اچھا، جو صرف تھکانے کے لیے ہوتے ہیں؟ ہاں، یا دشمن کو الجھانے کے لیے۔ تو سگسمنڈ نے کہا کہ پہلے ان سے نمٹا جائے، فوراً مرکزی حملہ نہ کیا جائے۔ خاص طور پر فرانسیسی نائٹس کو یہ مشورہ دیا گیا۔ لیکن فرانسیسی نائٹس وہ تو اپنی بہادری کے لیے مشہور تھے، اور شاید مغرور بھی۔ بالکل، بہت مغرور۔ انہیں لگا کہ سگمند وہ فتح کا صحرا خود لینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم ہی سب سے پہلے حملہ کریں گے۔ یہ تو مطلب آپسی سیاست فوجی ضرورت پر حاوی آ گئی۔ بلا شبہ یہ اکثر صلیبی جنگوں میں مسئلہ رہا ہے، قیادت کا ٹکراؤ، قومی رقابتیں۔ خیر، دوسری طرف بایزید تھے، یلدرم، بجلی۔ جی، جیسے ہی انہیں خبر ملی، انہوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ وہ ایک چھوٹی فوج کے حوالے کیا اور اپنی پوری طاقت کہاں پہنچے؟ نکوپولس۔ اور ان کے ساتھ سرب اتحادی سٹیفن لازارووچ کے گھڑ سوار بھی تھے، اور رفتار ناقابل یقین تھی۔ کتنی تیز، مطلب اندازن؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ جو سفر عام طور پر کئی ہفتے لیتا تھا، وہ انہوں نے شاید صرف 2 ہفتوں میں طے کر لیا۔ 2 ہفتے؟ اس نے تو صلیبیوں کو بالکل حیران کر دیا ہوگا۔ جی، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ بایزید ابھی قسطنطنیہ میں ہی ہے۔ یہ رفتار ہی بایزید کا ایک بڑا ہتھیار تھے۔ تو پھر آیا جنگ کا دن، 25 ستمبر 1396۔ جی، اور جیسا کہ توقع کی، فرانسیسی نائٹس نے بے صبری سے حملہ کر دیا، سگسمنڈ کے مشورے کے بالکل خلاف۔ وہ ابتدائی عثمانی دستوں عذاب کو تو چیرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ اچھا، لیکن یہ اصل میں بایزید کی چال تھی۔ اچھا، کیا چال تھی وہ؟ بایزید نے میدان کو تیار کیا ہوا تھا۔ آگے وہ لکڑی کی نوکیلیں میخیں گاڑی بھی تھیں گھڑ سواروں کو روکنے کے لیے۔ ایک دفاعی جال۔ جی، اور ان میخوں کے پیچھے اصل فوج تھی، ان کے بہترین دستے یعنی چری، جو سلطان کے ذاتی محافظ اور بہترین پیادہ فوجی تھے۔ جی ہاں، اور سپاہی یعنی بھاری گھڑ سوار تازہ دم تیار کھڑے۔ تو جب تھکے ہوئے فرانسیسی نائٹس وہاں پہنچے، وہ پہلے ہی اپنی رفتار اور تنظیم کھو چکے تھے، اور تب بایزید نے وہ فیصلہ کن حملہ کروایا۔ کہاں سے؟ اطراف سے۔ ہاں؟ اپنے تازہ دم سپاہی گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ ان فرانسیسی نائٹس پر سائیڈوں سے حملہ کریں۔ تو وہ تو گھر گئے ہوں گے بری طرح۔ بالکل، 2 طرفہ حملے کی زد میں آ گئے۔ اسی دوران سگسمنڈ کی جو مرکزی فوج تھی، اس نے بھی حملہ کیا۔ مدد کے لیے؟ شاید مدد کے لیے یا منصوبے کے مطابق، لیکن عثمانی دفاع بہت مضبوط تھا۔ اور پھر بایزید کے جو سرب اتحادی تھے، سٹیفن لازاریوچ، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے نائٹس کے ساتھ سگسمنڈ کی فوج کے پہلو پر حملہ کر دیا۔ اس سے پوری صلیبی فوج میں افراتفری پھیل گئی۔ تو نتیجہ؟ تباہی، صلیبیوں کے لیے مکمل تباہی۔ فرانسیسی نائٹس کی بڑی تعداد یا تو ماری گئی یا قیدی بنا لی گئی۔ سگسمنڈ کی فوج بھی
پسپا ہو گئی۔ اور بادشاہ سگزمنڈ خود؟ وہ بمشکل ایک کشتی کے ذریعے ڈینیوب پار کر کے اپنی جان بچا کر فرار ہوئے۔ یہ بایزید کے لیے ایک بہت بڑی شاندار فتح تھی۔ اس نے تو بلقان میں عثمانی طاقت کو بالکل مستحکم کر دیا ہوگا۔ جی ہاں، اور پورے یورپ میں خوف کی لہر دوڑا دی۔ لیکن جنگ کے بعد جو ہوا وہ بھی اہم ہے۔ آپ اور جووا والے واقعے کی بات کر رہے ہیں؟ جی، جب بایزید کو معلوم ہوا کہ اور شوام میں ہتھیار ڈالنے والے ترکوں کو قتل کیا گیا تھا تو وہ شدید غصے میں آئے۔ اور بدلہ لیا؟ بدلہ لیا۔ انہوں نے ہزاروں صلیبی قیدیوں کے قتل عام کا حکم دے دیا۔ یہ ایک بہت ہی ہولناک منظر تھا۔ کب رکوایا گیا یہ قتل عام؟ جب بایزید کے اپنے عمرا نے مداخلت کی، رحم کی درخواست کی، تب جا کر اسے روکا گیا۔ لیکن کچھ قیدیوں کو بخش دیا گیا؟ جی، کچھ جو اعلیٰ نسب تھے جیسے فرانسیسی کمانڈر جان دی نیوز، جو بعد میں جان دی فیئرلیس کہلائے، انہیں اور تقریباً 24 دوسرے شرفا کو تاوان کے لیے زندہ رکھا گیا۔ اور بایزید نے جان دی نووس سے کچھ کہا بھی تھا رہائی سے پہلے؟ جی، وہ بڑے مشہور الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے اور اپنی شہرت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے پھر سے فوج جمع کر کے آؤ تو مجھے خوشی ہوگی، کیونکہ میں لڑائیوں سے شہرت حاصل کرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہوں۔ واہ، یہ تو کمال کا اعتماد ہے، یا شاید تکبر؟ شاید دونوں کا امتزاج۔ تو نیکوپولس کی جنگ وہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی، اس نے عثمانی فوجی نظام کی برتری، بایزید کی قیادت، ان کی رفتار کی اہمیت اور دوسری طرف صلیبی اتحاد کی اندرونی کمزوریوں کو واضح کر دیا۔ اور اس نے بلقان پر عثمانی گرفت کو مزید مضبوط کر دیا۔ بالکل، اور یورپ کو یہ احساس دلایا کہ عثمانی خطرہ کتنا حقیقی ہے۔ بایزید کا قیدیوں سے سلوک اور ان کے وہ آخری الفاظ وہ ان کی شخصیت کے پیچیدہ پہلوؤں کو بھی دکھاتے ہیں۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے کہ بایزید کا وہ چیلنج وہ محض ایک فاتح کا غرور تھا یا انہیں اپنی قسمت اور صلاحیتوں پر اتنا غیر متزلزل یقین تھا؟ یہ سوال تاریخ میں گونجتا رہتا ہے اور بایزید یلدرم کی شخصیت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔